بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أُضِيفَ الاسم الصحیح أو الملحق به إلى ياء المتكلم كسر آخره والياء مفتوحة أو ساکنة۔ اضافت کے احکامات میں سے ایک خاص حکم، جب کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس پر کس طرح کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے آخر تک اسی بحث کو بیان فرمایا ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسماء کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ جی اگر ایک اسم صحیح ہو یا صحیح کے ساتھ ملحق ہو، جس کو آپ لوگوں نے پڑھا ہے جاری مجر صحیح، تو صحیح کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اسم جس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، اور صحیح کے ساتھ ملحق سے مراد ایسا ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت واو اور یا تو ہو لیکن اس کا ماقبل حرف جو ہے وہ ساکن ہو۔ ان دو طرح کے اسموں کا حکم یہ ہے کہ جب ان کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو اس اسم کے آخری حرف کو کسرہ دیا جائے گا، اس اسم کے آخری حرف کو کسرہ دیا جائے گا کسرہ کی مناسبت سے، یا کی مناسبت سے۔ جیسے صوبی، صوبن اور دارن یہ صحیح ہے تو ان کو پڑھیں گے صوبی اور داری، دار میں را اور صو میں با کو کسرہ دینا، اور جاری مجر صحیح یا ملحق بالصحیح میں زبین اور دلون ہے، ان کو پڑھیں گے زب یی اور تو جو اسم مضاف ہوگا اس کے آخر میں کسرہ دیا جائے گا۔ اور یہ جو یا متکلم کا ہے اس میں دو طرح کا اعراب پڑھا جائے گا، یا تو اس کو فتحہ بھی دے سکتے ہیں اور اس کو ساکن بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ان میں اصل کیا ہے یہ آگے اس کی وضاحت شرح میں آ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِذَا أُضِيفَ الاسم الصحیح، جب اسم صحیح کی اضافت کی جائے۔ اسم صحیح سے کیا مراد ہے؟ وَهُوَ فِي عُرْفِ النُّحَاةِ، وہ نحویوں کی اصطلاح میں عرف میں ما لیس فی آخرہ حرف علہ، وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ او الملحق بہ، یا ملحق بالصحیح کی اضافت کی جائے۔ ملحق بالصحیح سے مراد ہوا ما فی آخرہ واو او یا، کہ جس کے آخر میں واو یا یا ہو، قبلہما ساکن، جس کا ما قبل ساکن ہو۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملحق بالصحیح یا جاری مجرا صحیح کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں بے شک حرف علت ہے، لیکن چونکہ اس کا ماقبل حرف ساکن ہے تو اس کے ماقبل حرف ساکن ہونے کی وجہ سے جو حرف علت کا ثقل ہے وہ کم ہو جائے گا۔ حرف علت کا جو ثقل ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی بن جاتا ہے جیسے کوئی حرف علت کلمہ کے آغاز میں آ جاتا ہے، جیسے وعدہ اب لوگ پڑھ لیتے ہو، ہاں تو وعدہ شروع میں واو آ گیا تو شروع میں واو آنے کی وجہ سے اس کا کوئی ثقل نہیں ہے۔ تو جیسے اس کو بولیں گے سکوت، سکوت کے بعد حرف علت کی ادائیگی میں جیسے ثقل نہیں، اس کی مثل ایسے ہی ہے جب کوئی حرف علت سکون کے بعد واقع ہو۔ کس کے بعد واقع ہو؟ ایک تو ہے نا سکوت ہے، بالکل خاموشی ہے، آپ شروع سے لفظ بول رہے ہیں وعدہ تو وہ خاموشی سے پہلے پھر وعدہ کہہ دیا، تو سکوت کے بعد حرف علت کی ادائیگی میں ثقل نہیں ہے۔ اسی طرح جب سکون ہو گیا، سکون سے مراد یہ ہے کہ جی زبان کی حرکت ٹھہر گئی، زبان کی حرکت ٹھہر گئی، اب حرف علت کی ادائیگی ہو رہی ہے، تو جیسے پہلا والا ثقیل نہیں تھا اس کا ثقل بھی اس وجہ سے کم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ صحیح تو نہیں ہے کہ آخر میں حرف علت ہے، لیکن اس وجہ سے یہ ملحق بالصحیح جو ہے وہ ہو جائے گا کہ اس حرف علت کا ثقل اس سکون کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ مُلْحَقًا بِالصَّحِيحِ، یہ اسم ملحق بالصحیح ہے، لأن حرف العلت، اس لیے کہ حرف علت سکون کے بعد لا تثقل علیہا الحرکہ، اس پر حرکت ثقیل نہیں ہے، لمعارضت خفت السکون، سکون کی خفت کے معارضت کی وجہ سے، ثقل الحرکتی، حرکت کے
ثقل کے۔ پہلے سکون آ گیا، اب اس سکون کا تقاضا خفت ہے، اور آگے حرف علت پر حرکت ہے، اس کا تقاضا ثقل ہے۔ تو جب دونوں کا آپس میں تقابل ہو جائے گا تو حرف علت کے اوپر جو ثقل ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ وجہ۔ دوسرا وَلِأَنَّ حرف العلت بعد السکون، اس لیے کہ سکون کے بعد حرف علت مثلها، اس کی مثل ہے وہ حرف علت بعد السکوت جو سکوت کے بعد ہو، واقع ہونے میں استراحتی لسان کے بعد۔ استراحتی لسان کے بعد جیسے بعد السکون حرف علت کا ثقل نہیں ہوتا، اسی طرح بعد السکون جو ہے اس میں بھی کوئی ثقل باقی نہیں رہتا۔ ولا تثقل علیہا الحرکہ، اور اس کے اوپر کوئی حرکت جو ہے وہ ثقیل نہیں رہتی۔ بعد السکوت، سکوت کے بعد بھی، یعنی ابتدا میں وہ ثقیل نہیں ہوتا، کذا بعد السکونی، اسی طرح سکون کے بعد بھی وہ ثقیل اسی درجے کا نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے اسم کو وہ ملحق کر لیا جاتا ہے، کس کے ساتھ؟ صحیح کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو جائے گا کہ جی ملحق بالصحیح سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں جب اسم کو مضاف کر لیا جائے یا متکلم کی طرف کسر آخرہ، تو اس کے آخر کو کسرہ دیا جائے گا للتناسبی، یعنی یا کی مناسبت کی وجہ سے، جیسے مثل صوبی، داری، یہ صحیح کی مثالیں، اور زبی اور دلوی یہ ملحق بالصحیح کی مثالیں ہیں۔ اب آگے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو یا ہے تو فرماتے ہیں والیاء مفتوحۃ او ساکنہ، یا کو مفتوح بھی پڑھ سکتے ہیں اور ساکنہ بھی۔ وقر اختلافا، اب آگے اس میں اختلاف ہے کہ جی فتحہ اصل ہے یا پھر سکون اصل ہے، تو اس کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ جی صحیح یہی ہے کہ فتحہ اصل ہے، صحیح یہی ہے کہ فتحہ، اس لیے کہ یا متکلم تو ایک حرف ہے، اور جو ایک حرف ہوتا ہے اس میں اصل یہی ہوتا ہے کہ وہ متحرک ہو، وہ کیا ہو؟ وہ متحرک ہو، تاکہ اگر وہ الگ سے حرف ہے تو جب الگ سے حرف کی ادائیگی کریں گے تو ظاہر ہے وہ تو ابتدا بالسکون لازم آئے گا۔ تو ابتدا بالسکون والی خرابی جو ہے اس سے بچنے کے لیے اصل اس کلمہ میں جو ایک ہی حرف پر مشتمل ہو اس کی حرکت کا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ اصل ہے۔ اس میں سکون جو ہے وہ عارض چیز ہے، وہ عارضے کی وجہ سے آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اختلافا فی انہما اختلف فی ان ایہما الاصل، اس بات میں اختلاف ہے کہ ان میں سے کون سے والا اصل ہے۔ والصحیح انہ الفتح، صحیح یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ فتح ہی ہے اصل۔ اذ الاصل فی الکلمۃ التی، اس لیے کہ اصل اس کلمہ میں جو کہ بنا ہوا ہو ایک حرف پر، هو الحرکۃ، اس میں کیا ہے؟ وہ حرکت ہی ہے۔ لئلا یلزم الابتداء بالسکون، تاکہ ابتدا بالسکون لازم نہ آئے، نہ حقیقتاً اور نہ ہی حکماً۔ والاصل، اب آگے یہ ہے کہ جی حرکت ہی دینی ہے تو فتحہ کیوں دیا؟ حرکت ہی جب دینی ہے تو زبر کی جگہ پیش یا کسرہ دے دیں۔ تو فرماتے ہیں والاصل فیما بنی علی الحرکۃ الفصل، الفتح، اصل یہ ہے کہ جو حرکت کے ساتھ مبنی ہو وہ مبنی بر فتح ہو، تو لہذا فتحہ دیا ہے۔ اور سکون جو ہے وہ تو عارض ہوتا ہے، کس کی وجہ سے؟ تخفیف کی وجہ سے۔ تو لہذا یہ حکم ہو جائے گا اس اسم کا جو کہ صحیح ہے یا صحیح کے ساتھ ملحق ہے، اس کو جب یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو اس طرح کا حکم اس کے اوپر جاری ہو جائے گا۔ اب اگلا ایک اور اسم بیان فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ آخِرُهُ أَلِفًا، اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والا جو اسم ہے اس کے آخر میں الف ہو، یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کے آخر میں کیا ہے؟ الف ہے، تو اس کا کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ الف کو ثابت رکھا جائے گا، کسی طرح کی اس میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ جیسے عصا ہے اور رحا ہے، تو عصا اور رحا کو کیا کریں گے؟ یہ یا کے ساتھ جب جوڑیں گے تو یوں کہیں گے عصایا و رحایا، سمجھ آ رہی ہے؟ الف اپنی جگہ پر برقرار ہے، آگے یا آ رہا ہے۔ لیکن قبیلہ حذیل، یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو الف ہے وہ کون سا ہے، اگر تو تثنیہ والا ہو تو پھر تو اس کو برقرار رکھیں گے، جیسے جمہور کا نظریہ ہے، اگر الف تثنیہ ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، لیکن اگر غیر تثنیہ ہے تو پھر اس کو یا سے تبدیل کریں گے، پھر اس کو کیا کریں گے؟ اس کو پھر یا سے تبدیل کریں گے، اور جب یا سے تبدیل کریں گے تو دو یا ایک ساتھ
جمع ہو جائیں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ جی پھر ایک یا کا دوسرے یا میں کیا ہو جائے گا، ادغام ہو جائے گا، باقی رہ جائے گا الف کا مسئلہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی الف تثنیہ کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ پھر یہ جب وہ تبدیل کریں گے تو پھر اس کی حالت نسبی وغیرہ اور حالت دوسری جو حالتیں ہیں اس کے ساتھ ان کا التباس لازم آئے گا، وہ آگے جو ہے وضاحت آ رہی ہے کہ التباس کیسے ہے۔ جی فائن، جی ایک اور اسم کی سمجھ آ گئی، تو وہ اسم جس کے آخر میں کیا ہو، الف ہو، اس کا حکم پڑھ لیا کہ فَإِنْ كَانَ آخِرُهُ، یا پس اگر اس کا آخر، کس کا آخر، ہو ضمیر کا مرجع، یعنی آخر الاسم المضاف الی یا المتکلم، یعنی اس اسم کا آخر جو کہ مضاف ہو رہا ہو یا متکلم کی طرف، اس کا آخر الف ہو، تثبتو، تو اس کو ثابت رکھا جائے گا، یعنی الف کو ثابت رکھا جائے گا لغتی فصیحہ کے مطابق۔ اس لیے الف ثابت رکھا جائے گا کہ جی الف کو کیوں تبدیل کریں گے، ظاہر ہے ایک حرف کو دوسرے سے تبدیل کرنا کی وجہ تو ہونی چاہیے نا، یہاں کوئی وجہ وہ موجود نہیں ہے، تو فرماتے ہیں لعدم موجب الانقلاب، انقلاب کے موجب کے نہ ہونے کی وجہ سے، تبدیلی کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے عصایا ہے اور رحایا کا لفظ ہے، اور حذیل جو عرب کا ایک قبیلہ ہے، تقلبها، اس کو کیا کر لیتا ہے، بدل دیتا ہے، یعنی اس الف کو لغیر التثنیت، یہ حال واقع ہے ہاں کہ جی وہ اس یا کو، اس الف کو وہ بدل لیتے ہیں، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہ غیر تثنیہ ہو، اس حالت میں کہ وہ کیا ہو، غیر تثنیہ ہو۔ کس سے تبدیل کرتے ہیں، تقلبها لغیر التثنیت یا ان، غیر تثنیہ میں اس کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جی آخر میں یا آ رہا ہے، تو یا کی مناسبت سے ما قبل کا جو الف ہے اس کو بھی کیا کر لیں گے، وہ اس کو بھی یا سے بدل دیں گے، یہ مناسبت ہو جائے گی لمشاکلت یا المتکلم، یا متکلم کے ساتھ مشاکلت کے لیے کی وجہ سے، وتدغم فی الیاء، اور پھر اس یا کو دوسری یا میں ادغام کر لیا جائے گا، تو یہ ہو جائے گا عصیہ۔ اور ولا تقلب الف التثنیہ، اور الف تثنیہ کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، کہ غلامایا، جیسے غلامایا کا لفظ ہے تو اس کو غلامایا ہی کہیں گے، اس کو غلامیہ نہیں کہیں گے۔ لالتباس المرفوع بغیرہ، منصوب اور مجرور کی جو حالت ہوگی وہ بھی ایسے ہو جائے گی کہ یا کی مناسبت سے ان مثالوں میں عصیہ اور رحیہ کے اندر بھی وہ کسرہ دے دیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی کسرہ دیا جائے گا یا کی مناسبت سے۔ اب غلامینی کو یا کے صرف جو منصوب کریں گے تو غلامیہ، ہاں اس کی بھی وہی شکل بن جائے گی، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ دو جو حالت نسبی اور جری ہے اس کے ساتھ التباس لازم آئے گا حالت رفعی کا، لہٰذا اس التباس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جی یہاں پر الف کو برقرار رکھ لیا جائے تاکہ التباس نہ ہو۔ لالتباس المرفوع، مرفوع کے التباس کی وجہ سے، بغیرہ اس کے غیر کے ساتھ، یعنی منصوب اور مجرور کے ساتھ، بسبب القلب، قلب کی وجہ سے۔ جی تو ایک اور اسم آ گیا، آگے ایک اور صورت ذکر کی ہے کہ جی اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والا اسم ایسا ہے کہ اس کا آخر یا ہو، آخر میں کیا ہے، یا ہے، تو ظاہر ہے جب یا ہے، یا کے ساتھ اس کو جوڑیں گے تو آسان اور واضح سی بات ہے کہ ہم جنس ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، تو پھر یا کا یا میں کیا ہو جائے گا، ادغام ہو جائے گا سب کے نزدیک۔ تو فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ الْمُضَافِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، اور اگر وہ یا ہو، کیا مطلب ہے یا ہونے کا، یعنی یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کا آخر کیا ہو، یا ہو، ادغمت، تو پھر اس کا ادغام کیا جائے گا کس میں، یا متکلم میں، لاجتماع المثلین، دو مثل کے اجتماع کی وجہ سے اس کلمہ میں، ہوا کالکلمہ الواحدہ، جو کہ کیا ہے، کلمہ واحدہ کی طرح ہے، ایک کلمہ میں دو ہم جنس ایک ساتھ جمع ہو جائے ان کا ادغام کیا جاتا ہے، تو جب اضافت ہو گئی تو دو اگرچہ یا متکلم اور وہ ما قبل والا کلمہ دو الگ الگ کلمے ہیں، لیکن اضافت کی وجہ سے کیا بن گئے، وہ ایک بن گئے ہیں، حکماً ایک ہو گئے، لہذا یہاں پر بھی ایسے ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ہے مسلمینہ کی، اس کی مثال کیا ہے، مسلمینہ کی، جب یا متکلم کی طرف اس کو اضافت کر لی جائے گی تو ظاہر ہے نون تو اضافت کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، اس نے گر جانا ہے، واسقطت النون للاضافۃ وادغمت الیاء فی الیاء، یا کا یا میں ادغام کیا جائے گا تو کیا بن جائے گا، مسلمیہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟
تو لہٰذا یہ ایک اور اسم ہو گیا۔ اب اگلی صورت یہ ہے کہ جی اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہونے والا جو اسم ہے اس کے آخر میں واو ہو، کیا ہو؟ واو ہو، تو واو کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے واو کا قلب ہوگا یا کے ساتھ۔ پہلے ایسے کیا جائے گا کہ جو واو ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا یا سے، اور جب اس کو بھی یا سے تبدیل کر لیں گے تو پھر کیا کر لیں گے؟ یا کا یا میں ادغام ہو جائے گا۔ اس طرح اس کی جو ہے وہ وضاحت ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں وَإِن كَانَ وَاوًا، یعنی اس اسم کا آخر اگر کیا ہو؟ واو ہو، قُلِبَتِ الْوَاوُ یاءً، تو واو کو تبدیل کر لیا جائے گا یا سے۔ یہ یا سے کیوں تبدیل کریں گے؟ اس کے لیے بھی مستقل قاعدہ اور ضابطہ آپ لوگوں نے اولا والے سال میں پڑھا ہے، جس کو سیدن والا یا مرمویون والا قاعدہ کہہ دیتے ہیں، کہ واو اور یا ایک ساتھ جمع ہو جائے اور ان میں سے پہلا حرف ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل لیتے ہیں اور پھر یا کا یا میں ادغام کر لیتے ہیں۔ جیسے سیدن اصل میں کیا ہے؟ سیدن، اور مرمویون اصل میں مرمویون ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، مثال سے سمجھ لے، جیسے مسلمون ہے، اب مسلمون میں جب اضافت کریں گے تو نون نے گر جانا ہے، تو یہ مسلمو یا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مسلمو یا، واو یا ایک ساتھ جمع پہلا ساکن، تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام ہو جائے گا، مسلمو یا ہو جائے گا۔ اب یا کی مناسبت کی وجہ سے ماقبل کا جو ضمہ ہے اس ضمہ کو کیا کر لیں گے؟ کسرہ سے تبدیل کر لیں گے، تو یہ مسلمیہ ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں وَإِن كَانَ آخِرُهُ وَاوًا، اگر اس کا آخر واو ہو تو قلبت الواو یاءً، واو کو یا سے بدلا جائے گا، لاجتماع الواو والیا، واو اور یا کے اجتماع کی وجہ سے، والاولی ساکنہ، اور پہلا ان میں سے کیا ہے؟ ساکنہ ہے، تو لہٰذا یہ قاعدہ جاری ہو جائے گا۔ جیسے مسلمون ہے، جب اضافت کی جائے یا متکلم کی طرف قلبت واو یاءً، پھر واو کو یا سے بدلا جائے گا، وادغمت الیاء فی الیاء، اور یا کا یا میں ادغام کر لیا جائے گا، وکسر ما قبلہا، اور اس کے ماقبل کو کسرہ دے دیا جائے گا۔ اب ماقبل کو کا کسرہ کیوں دیں گے؟ ماقبل کا کسرہ کیوں دیں گے؟ ماقبل کا کسرہ اس وجہ سے دیں گے کہ جب ہم یا کو واو کو یا سے بدل کر ادغام کریں گے تو یہ مسلمیہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مسلمیہ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ جو مشدد ہوتے ہیں وہ دو حرف ہوتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہوتا ہے، لہذا یا ساکن ہے، پہلا یا کیا ہوتا ہے؟ ساکن، یا ساکن ہے، ماقبل حرف مضمون ہے، تو وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ موقن والا قانون پڑھا تھا کہ یا ساکن ہو اور اس کا ماقبل حرف مضموم ہو تو یا کو پھر کس سے بدلتے ہیں؟ تو ابھی ہم نے بڑی مشکل سے سیدن والے قانون کے مطابق اس واو کو بدلا کس سے؟ یا سے۔ اب وہ دوسرا قانون جاری ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یا کو واو سے بدل لیں گے، پھر کہیں گے کہ جی اب کیا کرو، پھر وہ سیدن والا قانون جاری کرو۔ تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ یا کی مناسبت سے ماقبل کا جو ضمہ ہے اس کو تبدیل کر لیتے ہیں کسرہ کے ساتھ۔ تو یہی بات آگے ذکر کی ہے، لِأَنَّهَا لَمَّا انقلبت یاءً ساکنةً، اس لیے کہ جب یہ واو بدل گئی ہے یا ساکنہ کے ساتھ، یوجب بقاء الضمۃ قبلها، تو اس کے ماقبل کے ضمہ کا باقی رہنا یہ ثابت کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے تغیرہا، اس کے دوبارہ تغیر کو۔ واو کو ہم نے یا سے بدل دیا، لیکن جب یا ساکن ہے ماقبل مضموم ہے تو یہ ضمہ تقاضا کر رہا ہے یا کا پھر سے واو میں بدلنے کا، تو پھر اس حرکت جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے فحرکت بالحرکت المناسبۃ لہا، تو لہذا یا کے مناسب جو حرکت ہے اسی کے ساتھ اس کو حرکت دی گئی، اور پھر یوں کہہ دیا گیا مسلمیہ۔ کیا کہا گیا؟ مسلمیہ۔ فرماتے ہیں کہ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اب آگے یہ ہے کہ جی یا سے پہلے اور واو سے پہلے اگر فتحہ ہو تو اس فتحہ کو برقرار رکھا جائے گا۔ ماقبل میں ضمہ ہے تو ضمہ کو تو کسرہ سے بدل دیا نا، لیکن اگر ماقبل میں کیا ہے؟ فتحہ ہے، تو فتحہ سے پھر کوئی مسئلہ چونکہ اس طرح کا نہیں ہے تو اس فتحہ کو برقرار رکھا جائے گا۔ جیسے اس کی مثال ہے مصطفونا، مسلمینی ہے، کیا ہے؟ مسلمینی، اور اسی طرح مصطفونا، تو مسلمین میں کیا کہیں گے؟ مسلمیہ، اور مصطفونا میں کیا کہیں گے؟ مصطفیہ۔ تو فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ قَبْلَ الْيَاءِ أَوِ الْوَاوِ فتحہ، اگر یا اور واو سے پہلے فتحہ ہو تو
بقیہ ما قبلها مفتوحہ، تو اس کے ما قبل کو مفتوح باقی رکھا جائے گا، جیسے مسلمین میں مسلمیہ اور مصطفونہ میں مصطفیہ، فتحہ خفیف ہے، اس کی وجہ سے کوئی ثقل والا مسئلہ نہیں ہے۔ اب رہ گیا ان تمام صورتوں میں جہاں ہم نے یا کو مشدد بنایا ہے، یا پر کون سی حرکت دیں گے، یا پر کون سی حرکت دیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی فتحہ دیں گے۔ کیا دیں گے؟ فتحہ دیں گے۔ سور ثلاثہ میں فتحہ ہی دیں گے، اس وجہ سے کہ جب وہ کیا ہو گیا، ماقبل والا تو ساکن ہے نا، جب ایک کا دوسرے میں ادغام کریں گے تو پہلا کا ساکن ہونا تو وہ بھی ساکن ہو جائے گا۔ اب اگر دوسرے یا کو ساکن کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اجتماع ساکنین ہو جائے گا، اور وہ ہو نہیں سکتا، اس وجہ سے یہاں پر دوسرے کو حرکت دیں گے، اور حرکت فتحہ کی دیں گے۔ ماقبل میں آپ لوگوں نے اس کی وضاحت پڑھ لی۔ وفتحت الیاء، اور یا متکلم کو ان سور ثلاثہ میں فتحہ دیا جائے گا، للساکنین، ساکنین کا مطلب للزوم التقاء ساکنین، التقاء ساکنین کے لزوم کی وجہ سے اگر اس کو حرکت نہ دی گئی۔ واختور الفتحہ، اور فتحہ کا اختیار کیا گیا کس وجہ سے؟ لخفتہ، اس کی خفت کی وجہ سے۔ تو یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسماء، اس کی مختلف صورتیں آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ جب اس کو ہم مضاف بنائیں گے تو یہ اس کے احکامات ہو جائیں گے۔